اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ سورہ واقعہ کی تفسیر جاری تھی توفیق پروردگار سے، اور 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں آیات کی تفسیر کریں گے کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت میں تم سب ہو جاؤ گے تین گروہوں میں، تین گروہوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بعض اصحاب یمین ہوں گے اور ان کی کیا عظمت ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور اصحاب شمال ہوں گے، ان کی کیا پستی ہوگی۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سابقون ہوں گے، سبقت کرنے والے، بالخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، سبقت حاصل کرنے والے۔ اولئک المقربون، وہ مقربون ہوں گے۔ یہ تین گروہ ہوں گے۔ سورہ توبہ میں چند گروہوں میں لوگ تقسیم ہوئے ہیں، چند گروہوں میں لوگ تقسیم ہوئے ہیں۔ خداوند عالم نے پہلے اجمالی طور پہ لوگوں کو تقسیم کیا ہے سورہ توبہ میں، اور اجمالی طور پہ بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے سورہ توبہ میں ہی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 97، 98 اور 99، ان میں اجمالی طور پہ گروہوں کا ذکر ہوا۔ جیسے 97 نمبر آیت، وَمِنَ الْأَعْرَابِ أَشَدُّ كُفْرًا، اعراب میں سے ایسے ہیں جو کفر میں شدید ہیں، کفر میں شدید ہیں۔ پہلا گروہ کافر ہیں۔ دوسرا گروہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ، اعراب میں سے، عربوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئیں، تیسرا گروہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور اعراب میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو راہ خدا میں انفاق کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ راہ خدا میں انفاق کرنے کو آیت نمبر 99 نے کہا کہ راہ خدا میں انفاق کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ یہ اجمالی طور پہ تین گروہوں کا ذکر ہوا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے لے کے 106 تک 5 گروہوں کو تفصیلی طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ 5 گروہ تفصیلی طور پہ بیان ہوئے ہیں جو مدینے میں تھے، ٹھیک۔ پہلا گروہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، مہاجرین اور انصار میں سے، ہجرت کرنے والے، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قربانیاں دیں، مہاجرین کا استقبال کیا، اپنی زمینیں دیں، اپنے گھر دیے، اپنا مال دیا، ٹھیک۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ پہلا گروہ تفصیلی جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ دوسرا گروہ والذین اتبعوا باحسان، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہے ان مہاجرین اور انصار کی، جو سابقین ہیں، ان کو پیروکار ہوئے ہیں نیکی کرنے میں، بے احسان۔ بس دوسرا گروہ تابعین مہاجرین و انصار، مہاجرین اور انصار کے تابعین، یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ٹھیک، تمہارے ارد گرد بھی منافق ہیں، یہ تیسرا گروہ، تمہارے ارد گرد بھی منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی جو ماہر ہیں منافقت کرنے میں ماہر ہیں، یہ تیسرا گروہ۔ چوتھا گروہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، وہ لوگ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ یہ لوگ مخلوط کر دیتے ہیں عمل صالح کو اور برائی کو، آپس میں عمل صالح کو اور برائی کو مخلوط کر دیتے ہیں، یہ چوتھا گروہ۔ پانچواں گروہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں ذکر ہوا ہے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، دوسرے وہ ہیں جن کی عاقبت معلوم نہیں ہے، یا وہ ان کو عذاب دے گا یا ان کی وہ توبہ قبول کرے گا، ٹھیک۔ بس یہ 5 ذکر تفصیل طور پہ سورہ توبہ میں آیت نمبر 97 سے لے کے 99 تک جو گروہ بیان ہوئے ہیں وہ اجمالی ہوئے ہیں۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سے لے کے 106 تک
جو گروہوں کا ذکر ہوا ہے وہ تفصیلی طور پہ بیان ہوا ہے، بس یہ گروہ کبھی اجمالی طور پہ ذکر ہوئے ہیں، کبھی تفصیلی طور پہ ذکر ہوئے ہیں۔ یہاں خلاصتاً یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تین گروہ ہیں سابقین کے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اصحاب الیمین کہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یا اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ ٹھیک، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 نے بیان کیا خلاصتاً، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے، ان میں سے تین گروہ ہیں، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان میں سے ایسے ہیں جو مقتصد ہیں، راہ راست پہ ہیں، درمیانی لوگ، راہ راست پہ، راہ متوسط میں، درمیانی، افراد و تفرید سے بچنے والے، ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے وہ ہیں جو خیرات کو، نیکیوں کو انجام دینے میں سابق ہیں، بس سابقین مقربین ہیں، مخلصین ہیں، عاشقان خدا ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے وہ اصحاب الشمال ہیں، اور جو درمیانی لوگ ہیں وہ عقلاء ہیں، عاقل، بس سابقین عاشقان خدا، اصحاب الیمین عقلاء، اور اپنے نفس پہ اصحاب الیمین عقلاء، جو درمیانی لوگ ہیں، راہ راست پر ہیں، عقلاء ہیں، اور اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے اصحاب المشأمہ، اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ۔ بس اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں کہ روایات کے اعتبار سے جن کا ہر عضو نیکی کرتا ہے، کہ روایات کے جملے ہے کلتا یدیہ ہے، کہ جن کے دونوں جو ہے یمین، جن کے دونوں ہاتھ کیا ہیں، دائیں ہیں، یعنی کیا ہر عضو سے وہ نیکی کرتے ہیں، بس اصحاب الشمال کون ہوئے؟ جو ہر عضو سے برائی کرتے ہیں، ٹھیک، بس اصحاب الیمین تابع ہیں مقربین کے، اور جو اصحاب المشأمہ ہیں یہ کفار رہبروں کے تابع ہیں، ٹھیک، کہ قرآن کریم نے کہا سورہ قصص آیت نمبر 41، جعلناہم ائمۃ یدعون الی الکفر، کہ ہم نے قرار دیا، یا یدعون الی النار، ہم نے قرار دیا ان میں سے پیشوا جو پکارتے ہیں جہنم کی آگ کی طرف۔ بس قیامت کے دن اصحاب الشمال کفار رہبروں کے بارے میں کہیں گے، بس اصحاب الشمال جو ہیں دو حصوں میں تقسیم کر دیں، رہبر اور ان کے تابع، ٹھیک، کہ یہ کیونکہ آخرت میں مقام ان کا پستی والا ایک ہی ہوگا، ہر ایک کو ایک جیسا عذاب ملے گا، پیروکار کو بھی اور رہبر کو بھی، کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 نے کہا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے پروردگار ہم نے پیروی کی ان ہمارے سرداروں کی، بڑوں کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے گمراہ کر دیا، بس ان کو دگنا عذاب دو، اللہ تعالیٰ کہے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ہر ایک کے لیے، کیوں؟ کیونکہ رہبران جو تمہارے رہبران ہیں کفار، گمراہی کے رہبر، وہ خود گمراہ ہوئے اور تمہیں گمراہ کیا، دوسروں کو گمراہ کیا، ان کے بھی دو گناہ ہیں، تم سب نے بھی گناہ کیا، ان کی پیروی کی، اور انہیں رہبر بنایا، اور اہل بیت علیہ السلام سے دور ہوئے، صحیح دروازے سے دور ہوئے، صحیح امام سے دور ہوئے، اہل بیت علیہ السلام کو رہبر نہیں بنایا، بس روایات میں یہ ہے کہ اصحاب الیمین وہ ہیں جو ہر عضو و جوارے سے نیکی کریں، اور اصحاب الشمال وہ ہیں جو ہر عضو و جوارے سے برائی کرے۔ اب اصحاب الشمال دو حصوں میں تقسیم کر دیں، اصحاب الشمال وہ ہیں جو رہبر ہیں، اصحاب الشمال وہ ہیں جو پیروکار ہیں، ٹھیک، بس سورہ توبہ نے تفصیلی طور پہ بیان کیا ہے، ٹھیک، بس
یہ قرآن کریم سورہ واقعہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، بس تم قیامت کے دن 3 گروہوں میں ہوگے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ، بس اصحاب الیمین ہو گئے کہ کتنی عظمت ہوگی ان کی اصحاب الیمین کی، کیونکہ یہ پیروکار تھے سابقون کے مقربون کے، سابقون کے مقربون کے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور اصحاب شمال، کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، راہبر اور پیروکار، راہبر اور پیروکار۔ پستی کے لحاظ سے یہ ایک ہی درکہ رکھیں گے، ایک ہی درکہ ہوگا ان کا، فَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، سابقون ہیں کہ وہی مقربون ہیں، وہی مقربون ہیں، یہ سابقون رہبر ہیں اصحاب الیمین کے، اصحاب الیمین کے، ٹھیک۔ بس اصحاب الشمال وہ ہیں کہ سارے اعضاء سے وہ برائی کو انجام دیتے ہیں، بس عرفان میں، سیر و سلوک میں پہلے معرفت ہے، اس کے بعد ہجرت ہے، ہجرت کے بعد پہلے معرفت، اس کے بعد ہجرت، گناہ سے ہجرت، برائی سے ہجرت، اس کے بعد نیکی میں سرعت، جلدی، پھر نیکی میں سبقت، اول آنا، پہلے نیکی میں سرعت کرنا، پھر نیکی میں اول آنا، سبقت کے بعد ہے امامت، اس کے بعد ہے امامت۔ بس جو مقام امامت تک پہنچتا ہے وہ احساس ذمہ داری کرتا ہے، وہ ذمہ دار بنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کہ خدا ہمیں متقیوں کا امام قرار دے۔ بس ایک گھر میں اگر ماں باپ ہیں تو وہ اس مقام تک پہنچیں کہ اپنے اولاد کے وہ امام بنیں، نیکی کرنے میں، معرفت حاصل کرنے میں، معرفت حاصل کرنے میں، تو سابق بن سکتے ہیں، سابق بن سکتے ہیں۔ کل ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ سابق، ایک دفعہ بات اہل بیت علیہ السلام کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سابقین ہیں اور پوری امت جو ہے وہ اصحاب الیمین ہے۔ ایک دفعہ علماء جو اس امت کے علماء ہیں، ہماری نسبت نہیں، مومنین کی نسبت کیا ہوں گے؟ سابق ہوں گے، اور مومنین کیا ہوں گے؟ اصحاب الیمین ہوں گے۔ بس ہر کوئی اپنے گھر کے لحاظ سے امام بن سکتا ہے، لیکن کیسے؟ پہلے معرفت حاصل کرے، اس کے بعد ہجرت کرے، گناہ سے ہجرت کرے، برائی سے ہجرت کرے، اس کے بعد نیکی میں سرعت کرے، جلدی کرے، اس کے بعد نیکی میں سبقت حاصل کرے، پہلا نمبر آئے اس کا نیکی میں، اس کے بعد اسے ملے گی امامت، وہ تربیت کر سکتا ہے دوسروں کی، وہ دوسروں کا مربی بن سکتا ہے۔ بس وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔